اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاذ لکبریائہ وطاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین سلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب المبین وهو الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤت کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد ذلک زنیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات۔ عزیزان محترم، معرفت امام حسین و درس کربلا کے عنوان سے جن 5 مسلسل مجالس کا انعقاد کیا گیا، آج وہ سلسلہ گفتگو اپنے 4تھے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے نہایت ہی صورت کے ساتھ مطالب اور مفاہیم سے قریب ہوتے ہوئے میں چند گزارشات۔ ہم نے اس سلسلہ گفتگو کی پہلی مجلس میں اور پہلی تقریر میں ابلیس اور آدم کے سلسلے کو اور ابلیس اور آدم کے قصے کو بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، مگر آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس قصے کو ایک نئے رخ سے پیش کیا جائے اور اس کے ذریعے ہم جائیں امام حسین تک۔ سب کے ذہنوں میں کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے، اچھا، مگر یہاں رک کے ایک روایت بھی سن لیں، تفسیر صافی کی روایت، اور کہا جائے کہ ایک اعتراض بھی، ایک سوال بھی، وہ یہ کہ جب مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے آ کے خدا جانے کیسے کیسے سوال پوچھے کہ کسی طرح علی کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو جائے، ہے نا؟ کیسے کیسے سوال نہیں پوچھے گئے کہ کسی طرح علی کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے۔ مثال کے طور پہ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا علی، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاہے پوچھ لو، مجھے یہ بتلا دے میرے سر پہ بال کتنے ہیں، ہے نا؟ اچھا، اسے بھی لوٹایا نہیں ہے مگر جواب کے، کہنے لگے میں بتا تو دوں گا، تم تصدیق کیسے کرو گے؟ ایسا ہی تو سوال کیا گیا۔ یہودی آیا علی کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ یا علی، یہ بتلائیے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کے نبی کل انبیاء کا سردار ہے؟ کہا بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ کہا مگر، اب دلیل سنیے گا یہودی کی، کہا مگر معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو، آپ کے نبی کو تو سجدہ نہیں کیا نا، فرشتوں نے سجدہ کیا تھا آدم کو، تو اس اعتبار سے تو آدم کو نبیوں کا سردار ہونا چاہیے، یہ آپ کے نبی کل انبیاء کے سردار کیسے ٹھہرے؟ دیکھو اگرچہ یہودی ہے مگر دلیل بڑی مضبوط لایا ہے، ٹھیک ہے، گھبرایا نہیں میرا مولا، مسکرایا علی ابن ابی طالب، اور مسکرا کر دیکھا یہودی کو اور کہنے لگے کہ بھائی معاملہ یہ ہے
کہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا آدم کو، وہ تعظیماً کیا تھا. نہیں مجھے میرے ساتھ نہیں ہے، جب تک بیدار نہیں ہوں گے میں کیسے اپنا موضوع پیش کروں آپ کے سامنے. فرشتوں نے آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیماً کیا تھا، عبادتاً نہیں کیا تھا. توجہ ہے، علی کہہ رہے فرشتوں نے آدم کو جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیماً کیا تھا، عبادتاً نہیں کیا تھا. مگر فرشتے میرے سرکار پہ جو درود بھیجتے ہیں وہ تعظیماً نہیں بھیجتے، عبادتاً بھیجتے ہیں. اور وہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں اللہ خود شریک. درود پڑھیں محمد وال. توجہ ہے نا. تو ذہن محترم میں واپس جا رہا ہوں واقعے کی طرف. سب کے ذہنوں میں کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور بات کہتا جاؤں. نئے نئے مطالب اور مفاہیم جب تک آپ کے سامنے پیش نہ ہو تو یہاں پر آنے کا آپ کا فائدہ جا کے پورے قرآن میں دیکھ لیجئے گا. جب تک ابلیس نے سرکشی کا اظہار نہیں کیا، قرآن میں دونوں طرح سے ذکر ہے نا، سرکشی کے اظہار سے پہلے کا بھی ذکر ہے، سرکشی کے اظہار کے بعد کا بھی ذکر ہے. میں کہہ رہا ہوں جب تک ابلیس نے سرکشی کا اظہار نہیں کیا، انکار سجدہ نہیں کیا، اطاعت کا انکار نہیں کیا، اسے ابلیس کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں جب تک اس نے انکار نہیں کیا اسے ابلیس کہہ کے مخاطب کیا قرآن مجید نے. جب اس نے سرکشی کا اظہار کر دیا تو اب اسے ابلیس نہیں بلکہ شیطان کہا جا رہا ہے. سرکشی کے اظہار سے پہلے کوئی مقام آپ قرآن میں نہیں دکھا سکتے جہاں ابلیس کو شیطان کہا گیا ہو. تو یعنی طے پا گیا کہ ابلیس اس کا ذاتی نام ہے اور شیطنت ایک صفت کا نام ہے. جہاں کوئی سرکشی کرتا ہے، جہاں اس نے سرکشی کی اسے شیطان کہا گیا. ٹھیک ہے. جب تک سرکشی نہیں کی تھی ابلیس کہا جا رہا تھا. تو مقدمہ قائم ہو گیا کہ جب بھی کوئی خلافت الہیہ کے مقابل پہ کھڑا ہو، بھلے ذاتی نام کچھ بھی ہوتا رہے، صفاتی نام شیطان ہی ہو. درود پڑھیں محمد وال. ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے معاملہ. اچھا ذہن محترم آگے چلیے میرے ساتھ. حکم ہوا آدم کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے. سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ایسا ہی ہے. مگر اگر میں بات کا رخ ہی بدل دوں، زاویے کا رخ ہی بدل دوں، سوچ کو ایک نیا انداز دے دوں، میں اگر یہ کہوں کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہی نہیں تھا ابلیس کو. ہاں مجھے پتا تھا مجمع پہ خاموشی چھائی گی، مگر مجھے اب ڈر نہیں لگتا ان خاموشیوں سے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابلیس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، میرے پاس دلیل ہے اس بات کی. تفسیر کی کتابیں دیکھ کے بات کر رہا ہوں. تفسیر عیاشی، تفسیر قمی، تفسیر صافی، تفسیر المیزان، اس سے معتبر تفسیر اور کہاں سے لاؤں؟ تفسیری کتابیں دیکھ کے بات کر رہا ہوں. نہیں ہوا ابلیس کو حکم کہ آدم کو سجدہ کرو. کیوں؟ آپ نے غور بھی کیا آیتوں پہ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. بھئی یہ ملائکہ کیا ہے؟ یہ نوری مخلوق ہے. اور ابلیس نے کیا کہا؟ قرآن مجید کے اندر موجود، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین. پروردگار کیسے سجدہ کروں؟ مجھے آگ سے بنایا ہے. تھوڑا سا دیجئے نا. مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے خاک سے بنایا ہے. اور فرشتے ہیں نورانی مخلوق، یہ ہے ناری مخلوق. تو یہ تو طے ہو گیا کہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے. توجہ ابلیس فرشتہ نہیں ہے. اچھا جب ابلیس فرشتہ نہیں ہے تو پروردگار کس چیز کی سزا دی اگر اسے حکم ہی نہیں دیا تھا؟ کس چیز کی سزا ہے جب اسے حکم ہی نہیں دیا تھا؟ بھائی طے ہو گیا نا آیتوں سے، فرشتوں کو حکم ہے سجدہ کرو آدم کو. یہ بھی طے ہو گیا ابلیس فرشتہ نہیں ہے، یعنی ابلیس کو حکم ہی نہیں ہے. پھر پروردگار کس چیز کی سزا دی ہے، کس چیز کے لیے ملعون قرار دے دیا ابلیس کو؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی پورا معاملہ سن لیجئے. ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا. پوری دلیل کے ساتھ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتہ نہیں تھا. مگر کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ ایسے گھل مل کے رہتا تھا فرشتوں میں
اللہ اکبر. نہیں غور نہیں کر رہے آپ میری بات پہ. ایسے گھل مل کے رہتا تھا فرشتوں میں کہ فرشتے بھی سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا منافقت اور کس چیز کو کہتے, ایسا ہی ہے نا. مجھے آپ بتا دیں منافقت کسے کہتے ہیں. کہتا وہ فرشتہ نہیں تھا مگر ایسے گھل مل کے رہتا تھا فرشتوں میں کہ فرشتے بھی اس چیز کا اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر ہوا کیا, ایک دن اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, اسے خلیفہ بنایا ہے. آدم کو سجدہ کرو, اسے خلیفہ بنایا ہے. جیسے ہی حکم آیا اس کے دل کا نفاق نکل کے باہر آ گیا. بھائی پروردگار خلیفہ الہی بناتا ہی اس لیے ہے تاکہ دلوں میں چھپا ہوا نفاق نکل کے. درود پڑھیں محمد ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. اسے اس کے نفاق کی سزا ملی ہے. پروردگار عالم کے نزدیک کفر سے بڑا جرم ہے نفاق, منافقت, اور منافقین کی سزا کافرین سے زیادہ ہے. پوری دلیل ہے میرے پاس اس چیز کی. بدتر ہے منافقین کافرین سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ کافر جیسا بھی ہو کم سے کم اپنے کفر کے معاملے میں سچ بولتا ہے. جیسا بھی ہو کم سے کم اپنے کفر کے معاملے میں سچ بولتا ہے. اور منافق کا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے معاملے میں بھی جھوٹ بول. یہ مسئلہ ہے منافق کا. تو بات ہو گئی کہ پروردگار خلیفہ الہی جسے بنا رہا ہے وہ بنا ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ دلوں کا نفاق نکل کے سامنے آ جائے. اگر میں کہوں تو مت مانیے گا, مگر اگر شیعہ سنی دونوں کتابوں میں دکھا دوں کہ حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ہم علی کے ذکر کو بطور لٹمس ٹیسٹ, ہے نا, بچوں نے پرفارم کیا ہوگا لٹمس ٹیسٹ, ہے نا, بطور لٹمس ٹیسٹ حضور کی محفل میں کرتے تھے. یعنی جب ہمیں دیکھنا ہوتا تھا کہ حضور کی محفل میں کون مومن ہے کون منافق ہے, ہم علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے. اگر علی کے ذکر پہ چہرہ کھل جاتا تھا تو پہچان لیتے تھے مومن ہے, اگر چہرہ مرجھا جاتا تھا پہچان لیتے تھے منافق. اللہ بھائیان محترم, ذرا سے اس واقعے کو آگے لے کے جائیں. اچھا, اب ابلیس نے کہا کہ پروردگار رب فانظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار قیامت تک کی مہلت دے دے. بھائی وہ سخی ہے, وہ مالک ملک ہے, اس نے قیامت تک کی مہلت دے دی. پوچھا کیا کرو گے؟ کہا تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. یہی ہے آیتوں میں, یہی ہے, تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. وہاں عجیب دعویٰ کیا پروردگار عالم نے, عجیب دعویٰ کیا پروردگار عالم نے. کہنے لگا پروردگار انا عبادی لیس لک علیہم سلطان. ذرا ترجمہ سن لیجیے گا بڑے اطمینان سے. کہ تیری مرضی تجھے جسے بہکانا ہے بہکا لے, مگر سن لے انا عبادی, میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں, میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں علیہم سلطان, جن پر تیری کوئی حکومت نہیں چلے گی. میں ترجمہ کر رہا ہوں, جن پر تیری کوئی قوت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ یعنی ان میں سے اگر کچھ ایسے ہوں کہ جو تیری تباہ کریں, ٹھیک ہے, ملل غاوین, وہ سارے کے سارے گمراہوں میں سے ہوں گے. جو تیری تباہ کریں وہ سارے کے سارے گمراہوں میں سے ہوں گے. مگر میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں, خالص بندے ایسے ہیں, انا عبادی, جو تیری اطاعت نہیں کریں گے, جن پر تیری کوئی حکمرانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کچھ ایسے خالص بندے خلق کیے ہیں, کچھ ایسی خالص ارواح بنائی ہے جنہیں ان آیتوں میں عبادی کہہ کے یاد کیا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ, جنہیں عبادی کہہ کے یاد کیا ہے ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا. پروردگار ذرا بتلا دے یہ تیرے خالص بندے کدھر ہیں, تو جواب قدرت آئے گا. قرآن پڑھو, ہم نے سورہ والفجر میں کہا یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اب عبادی کو عبادی سے ملا. درود پڑھیں محمد وال. بھائی اس عبادی کو اس عبادی سے ملا لو. ٹھیک ہے نا. حسین, میں آ گیا حسین تک. حسین کا شمار ان خالص بندوں میں ہے پروردگار عالم کے, جن پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. ٹھیک ہے, نہ تو زور چلتا ہے
بلکہ آیت نے آگے کہا کہ یہ تیری اطاعت بھی نہیں کریں گے, یہ تیری اتباع بھی نہیں کریں گے, نہ تو تیری حکمرانی ان پہ چلے گی, توجہ ہے, نہ تو تیری حکمرانی ان پہ چلے گی, نہ یہ تیری اتباع کریں گے. یہ آیت ہے, اور اس آیت کی تفسیر حسین نے پیش کی جب کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کی اطاعت نہیں کر. ایسا ہی ہے, مجھ جیسا تو جیسے کی اطاعت نہیں کر سکتا. اچھا پڑھ کے ایک جملہ کہوں اسی مقام پہ, اور اس کے بعد میں اس مقام سے آگے بڑھ جاؤں گا. اسی مقام پہ ایک جملہ اور سن جائیں, دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا. پروردگار عالم نے کتنا بڑا دعویٰ کیا. کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں تو کچھ بھی کر لے بہکا نہیں سکتا. اچھا یہ دعویٰ 2 دن کے لیے نہیں ہے, 1 مہینے کے لیے بھی نہیں ہے, حضور تک کے لیے بھی نہیں ہے, یہ تو قیامت تک کے لیے دعویٰ ہے. تو کچھ بھی کر لے تیرا کوئی بس نہیں چلے گا ان پہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک مثال دیتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں. بھائی آج کل کرونا کا دورہ ہے, اور دعا ہے اس ذکر کے تصدق سے کہ مجھ سمیت آپ سب کے خاندانوں کو پروردگار عالم محفوظ رکھے اس بیماری سے. اب بیماری کے ساتھ ساتھ ویکسینز آ رہی ہیں. آپ نے سنا ہوگا فلاں ویکسین اتنی کارآمد, اتنے % کارآمد, ہر ویکسین کا الگ دعویٰ ہے, اتنے % کارآمد, اتنے % کارآمد. اب سوچیں, تصور کریں کہ کوئی سائنسدان اٹھے اور وہ کہے کہ صاحب ہم نے ایک ایسی ویکسین بنا لی ہے کہ کرونا کا اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو سکتا. تھوڑا ساتھ دے دینا. ہم نے ایک ایسی ویکسین بنائی ہے کہ کرونا کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا دعویٰ ہے. ہو سکتا ہے کوئی دعویٰ کر دے, مگر مجھے صرف اتنا بتائیے کہ یہ دعویٰ صرف فارمولے کی بنیاد پر ہوگا, صرف اساس کی بنیاد پر ہوگا, صرف اس کے کیمیکل کو دیکھ کے ہوگا, یا اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے؟ نہیں, بات نہیں پہنچ رہی. بھائی اس کے لیے مشاہدہ ضروری ہے, ایکسپیریمنٹ ضروری ہے, ریسرچ ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, بغیر مشاہدے کے اتنا بڑا دعویٰ نہیں ہو سکتا. پروردگار دعویٰ کر رہا ہے قیامت تک کچھ خاص بندے ہیں جن پر تیرا بس نہیں چل سکتا. میں کہوں گا پروردگار مشاہدہ کیا ہے, جواب آئے گا عالم ارواح میں 14 کی سیرتیں دیکھ کے بعد. دور بڑے محمد وال. یار مولا سلامت رکھے, کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. اذان محترم آ گئے, حسین سے منسلک ہو گئے, یہیں سے بات آگے بڑھے گی. مگر چونکہ تذکرہ آ گیا اب تک, میں نے یہیں سے معرفت حسین کے باب میں داخل ہونا ہے, اور آج دل ہے تھوڑا مختلف گفتگو کرنے کا. اور جب ارادہ کیا تھا کہ خمسے سے تقریر کرنی ہے تو ایک سمجھے کہ منت تھی کہ وہ گفتگو کروں گا, اور انشاءاللہ آج ارادہ ہے کہ وہ گفتگو بھی ہو. اب چاہے عبادی ہو, عبادی یعنی ہمارے بندے, عبدی میرا بندہ, اب بندہ. ٹھیک ہے نا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ لفظ اب کئی مقامات پر استعمال کیا. سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے آیت معراج کی, سب نے سنی ہوئی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم رات کی تاریکی میں لے گئے اپنے بندے کو, ٹھیک ہے نا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جہاں برکت ہی برکت تھی. کسے لے گئے؟ اپنے بندے کو. عبد, عبد کے معنی بندہ. اچھا یہ عبد کا صیغہ صرف سرکار کے لیے نہیں آیا قرآن مجید میں, اور نبیوں کو بھی عبد کے ساتھ یاد کیا گیا, مگر انداز مختلف ہے. جب سلیمان کو یاد کیا بنی اسرائیل کے اندر تو کہا انہو کان عبدن شکورا. حضرت نوح کو جب یاد کیا کہ یہ نوح ہمارا شکر گزار بندہ. آگے آیت بڑھی اور سورہ دیکھیے, سورہ صافات کے اندر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا, سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہو من عبادنا المؤمنین. سلام ابراہیم پر, بے شک ہم اپنے احسان کرنے والے بندوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں, اور ابراہیم ہمارا مومن بندہ ہے. ٹھیک ہے. سورہ سعد میں بات آگے بڑھی,
حضرت سلیمان کو کہا گیا نعم العبد انہ اواب، کیا اچھا بندہ تھا سلیمان، بار بار رجوع کرنے والا. میں تمہید قائم کر چکا، نقطے پہ آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نوح عبد شکور، ابراہیم عبد مومن، سلیمان عبد اواب. مگر جب سرکار کی بات آئی تو خالی عبد. سمجھ نہیں آتا نا. ہر نبی کے لیے اس لفظ عبد کے ساتھ کسی صفت کا اضافہ کیا، مگر سرکار کے لیے صرف عبد جو سردار الانبیاء ہے. سمجھ نہیں آتی بات. تو دیکھیں چونکہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ میں خود اعلان کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے. ٹھیک ہے، تو معاملہ یہی ہے کہ جو شکر گزاری میں اوروں سے بہتر تھا اسے عبد شکور کہہ دیا. پتہ نہیں مجھے میرے ساتھ ہے یہ نہیں ہے. جو شکر گزاری میں اوروں سے بہتر تھا اسے عبد شکور کہہ دیا. جو ایمان میں اوروں سے بہتر تھا اسے عبد مومن کہا. جو اوابیت میں اوروں سے بہتر تھا اسے عبد اواب کہا. جو صبر میں اوروں سے بہتر تھا اسے عبد صابر کہا. مگر جب بات سرکار کی آئی ہے، ایمان میں بھی بہترین ہے، تقوی میں بھی سب سے بہتر ہے، شکر گزاری میں بھی سب سے بہتر ہے، اوابیت میں بھی سب سے بہتر ہے، تو اب کسی ایک وصف کا اضافہ نہیں کہا بلکہ عبد مطلق کہہ کے مخاطب کیا. درود پڑھے محمد وآل محمد. عبد مطلق کہہ کے مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ اب سمجھ میں آ گیا تو میں تھوڑی سی زحمت اور دوں گا آپ کو حسین تک لے جانے کے لیے. میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم. عجیب نقطہ ہے. دیکھیں عربی میں لفظ ابا یا ابو سنا ہوا ہے سب کا. ابا یا ابو یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے. یا تو کنیت کے طور پر استعمال ہوگا یا لقب کے طور پر استعمال ہوگا. کنیت یعنی فلاں کا باپ. ٹھیک ہے، جیسے ابو القاسم قاسم کا باپ، ابا جعفر جعفر کا باپ، ابا الحسن حسن کا باپ. یہ ہے کنیت. اور یہی ابا یا ابو کا لفظ عربی میں لقب کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ملکیت یا سرداری یا فضیلت بتانا مقصود ہوتی ہے. بتاؤں جیسے ابو الفضل فضیلتوں کا سردار، ابو تراب مٹی کا سردار. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی. کنیت کہاں ہے، لقب کہاں ہے. اچھا کنیت کب ہوتی ہے؟ جب صاحب اولاد ہوگے تو کنیت ہوگی. بچپن میں کنیت نہیں ہوتی. بچپن میں اگر کوئی مخاطب کر رہا ہے تو یہ لقب ہوگا. اب میں کیا کروں کہ کشف المحجوب کی روایت ہے، میرے گھر کی کتاب نہیں ہے، راوی بھی میرے گھر کا نہیں ہے. ایک مرتبہ خلیفہ دویم کہتے میں رسول کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا رسول ناکا بنے ہوئے تھے. رسول ناکا بنے ہوئے تھے، حسین کو پشت پہ سوار کیا ہوا تھا. اور ایک مرتبہ اپنی زلفوں کو حسین کے ہاتھوں میں دے کے کہا حسین یہ تیرے نانا کی زلفیں نہیں ہے، تیرے ناکے کی مہار. یہ تیرے ناکے کی مہار ہے. مہار جانتے کسے کہتے ہیں؟ مہار وہ ڈوری کہ جس جانب موڑو گے وہاں سواری مڑ جائے گی. 1,24,000 انبیاء کا سردار وہ اپنی مہار حسین کے ہاتھوں میں دے رہا ہے. یعنی 1,24,000 انبیاء وہاں مڑ جائیں جہاں حسین موڑ. ایسا ہی ہے. نہیں میں نے تو جس روایت کے لیے زحمت دینی ہو، جس لفظ کے لیے زحمت دینی ہو اس پر رکوں گا. آخر خلیفہ دویم کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا اور میں نے کہا نعم الجمال و جمالو کا یا آبا عبداللہ. میں کہہ گیا میں نے جو کہنا تھا، آپ نے غور ہی نہیں کیا. ننھے حسین کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، میں نے بتایا تھا کہ کنیت ہوگی تو صاحب اولاد ہونے کے بعد. اے ابا عبداللہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. کشف المحجوب کی روایت کہہ رہے ہیں اے ابا عبداللہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. چلتے چلتے اللہ کا رسول رک گیا، مڑے اور مڑ کے کہا نعم الراکبہ ہوا یا عمر، تم یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا. آپ نے روایت سن لی مگر جہاں میں لے جانا چاہ رہا تھا وہاں نہیں پہنچے آپ. میں نے یہ بتلا دیا تھا کہ صاحب اولاد ہونے کے بعد اگر ابا یا ابو کا استعمال ہو تو کنیت ہے. اگر بچپن میں استعمال ہو
تو لقب ہے ننھے حسین کو خلیفہ دویم کہہ رہے ابا عبداللہ. اب میں کیا کروں کہ جہاں پر ابراہیم عبد مومن ہے, جہاں پر نوح عبد شکور ہے, جہاں سرکار عبد مطلق ہے, جہاں سلیمان عبد اواب ہے, وہاں حسین کو ابا عبداللہ کہا جا رہا ہے. اب بندگان خدا کا سردار درود پڑھے محمد والے. مجھے بتائیں کہ اگر یہ فضیلت یہاں بیان نہ کروں تو کہاں بیان ہے نا؟ حق ہے ان فضیلتوں کا کہ معرفت حسین کے باب میں نے بیان کیا جائے. کون حسین؟ مطلب کبھی کبھار یہ ذہن سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود ہے نا, اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہونے کے باوجود کیوں دیانتداری نہیں برتی گئی حسین کے ساتھ. اچھا تاریخ نے لکھا بھی تب بھی دیانت سے کام نہیں لیا. میں تاریخ کا ایک پہلو دکھاؤں گا اور واپس فضائل کے باب میں انشاءاللہ. یعنی اچھا چلیے مجمع بیدار الحمدللہ یہ موضوع چھیڑ سکتے ہیں. حکومت کے خلاف اٹھنے والا قدم یا اقدام یا تحریک یا موومنٹ, اس کو دو طرح کا نام دیا جاتا ہے. یا تو بغاوت کہا جاتا ہے یا انقلاب کہا جاتا ہے. بغاوت غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے, انقلاب اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتلا دیجئے کہ حسین نے جو قیام کیا ہے اسے بغاوت کہیں یا انقلاب. میں کہہ رہا ہوں تاریخ نے دیانت نہیں برتی, دیانتداری سے کام نہیں لیا حسین کے معاملے میں. کیا کہیں, انقلاب کہیں یا بغاوت کہیں؟ تو چلیے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان دونوں اصطلاحوں کو, انقلاب اور بغاوت کو, کم سے کم تین طرح سے, تین پہلوؤں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی تعریف جسے معرفت کی تعریف کہا جائے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف اٹھنے والا قدم حق کی تائید میں ہے تو وہ قدم انقلاب ہے, اگر باطل کی تائید میں ہے تو بغاوت ہے. یہ معرفتی تعریف. اب آئیے کتابی تعریف میں, کیونکہ یہ تو تھیوریٹیکل تعریف ہے. ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل تعریف کیا کہتی ہے, کتابی تعریف کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بھائی اگر جو قدم اٹھا ہے, جو موومنٹ برپا ہوئی ہے, اگر اس کے نتیجے میں حکومت کا تختہ پلٹ جائے اسے انقلاب کہہ دو, اور اگر نہیں پلٹا تو انشاءاللہ حکومت بچی وہ خود ہی بغاوت کہہ دے گی. ایسا ہی ہوا ہے نا, حکومت بچی وہ خود ہی بغاوت لکھ دے گی آخر آگے کی تاریخوں میں. بھائی یہ ہے کتابی ڈیفینیشن. مگر اب سنیں فنکشنل ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, یعنی عملی تعریف. عملی تعریف کیا ہے انقلاب اور بغاوت کی؟ اور جتنے دنیا میں موومنٹس آئیں اور انقلاب آئے ان میں سے زیادہ تر کی کامیابی منحصر ہے اس تعریف کے اوپر, اسی تعریف پہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ہمیشہ حکومت کا تختہ پلٹنا معیار نہیں ہے. بھئی کتنی موومنٹس آئیں جہاں حکومت کا تختہ نہیں پلٹ سکا, مگر اگر جا کے پڑھو گے کتابوں میں تو وہ موومنٹس وہ انقلاب کامیاب ہیں. پھر کسے کہیں گے بغاوت اور کسے کہیں گے انقلاب؟ یا معیار حکومت کا تختہ نہیں ہے, یا معیار حکومت کی روش ہے, یا معیار باطل کا زور ہے, یا معیار ظلم ہے. اگر حکومت نے روش بدل لی, اگر باطل کا زور ٹوٹ گیا, اگر ظلم کا قلع کما ہو گیا تو مان لو انقلاب ہے. تھوڑا تو بیدار ہو جائے نا, مان لو انقلاب ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو مان لینا بغاوت ہے. اب دیکھو قیام حسین کو کہ جس وقت امام حسین نے قیام کیا ہے کیا روش ہے حکومت کی؟ خبائث عام ہے, نشے کی حالت میں نماز پڑھائی جاتی ہے, حلال محمد حرام محمد ہے, کتاب کی تکفیر ہو رہی ہے. یہ روش ہے حکومت کی. حسین نے قیام کیا, اگر قیام حسین سے لے کے آج تک یہ روش باقی ہے, اگر اب بھی نشے کی حالت میں نماز ہوتی ہے, اگر اب بھی حلال محمد حرام محمد ہے, تو مان لینا حسین نے بغاوت کی تھی. مگر اگر آج بھی شریعت نافذ ہے, مان لو حسین نے انقلاب پر اچھا چلیں میں تاریخ پہ ایک اور گفتگو کرتا جاؤں, ایک اور باب دکھاتا جاؤں تاریخ کا. اور مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن ٹی وی پہ کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے یا سوشل میڈیا پہ کچھ نہ کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے
ان کے آئیڈیاز، ان کے کانسیپٹس، ان کے عقائد کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بڑے مشہور مفتی ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ صاحب مسئلہ یہ ہے، اور ایک خاص طبقے کا یہ ماننا بھی ہے. کہا صاحب معاملہ یہ ہے کہ یزید کی کوئی غلطی نہیں تھی. ہاں، کہنے لگے صاحب یزید کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو اس نے حکم ہی نہیں دیا غلطی کا، اس نے بیعت کا تقاضا ضرور کیا تھا، اس نے امام حسین کو قتل کرنے کا تقاضا نہیں کیا تھا. یہ تو ابن زیاد اور پسر ابن سعد کی شرارت تھی کہ انہوں نے حسین کو قتل کر دیا. عجب کمال بات ہے. میں کہوں گا آسمان پہ چاند صحیح سے نظر آتا نہیں ہے، تاریخ میں حسین کے قاتل خاک نظر آئیں گے. عجب عجب کمال بات ہے. اچھا اب چلیے، اعتراض کیا انہوں نے، کہا صاحب یزید کو معلوم ہی نہیں تھا. یزید کو تو جب خبر ہوئی تو اس نے کہا خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، ٹھیک ہے، کہ اس نے مجھے کس پریشانی میں پھنسا دیا. چلے میں اس بہانے سے یہ بات ثابت تو ہو گئی کہ آپ کے ابھی قاتلان حسین پہ لعنت تو ہے کم سے کم، ہے نا، یہ بات تو ثابت ہو گئی. مگر چلیے اگر میں کچھ دیر کو، میں رکوں گا نہیں اس موضوع کے اوپر، مگر یہ برسبیل تذکرہ بات آ گئی، میں کیا آگے نکل جاؤں گا. اگر میں کچھ دیر کو یہ تصور کر بھی لوں، اگر یہ تصور میری ذات کے لیے بڑا کبھی ہے، لرزہ آ رہا ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے بھی، گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے، مگر چلے کچھ دیر کو میں مناظرے کے لیے تصور کر بھی لوں کہ یزید کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یزید نے تو حکم ہی نہیں دیا تھا امام حسین کو قتل کرنے کا. بھئی بعد میں خبر تو ہوئی تھی، سربراہ مملکت تھے، خلیفہ وقت تھے. آج اگر ملک کے وزیر اعظم یا سربراہ مملکت کے مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جائے، کوئی قدم اٹھا لیا جائے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فوراً اس منسٹر کو معزول کیا جائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، یہی ہوگا نا. تو بھائی اگر تو یزید کی ہم آہنگی نہیں تھی اس فیصلے سے، انہوں نے نہیں کہا تھا، بقول ان کے لیے احترام کے لائق ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے نہیں کہا تھا تو بعد میں مجھے بتلا دو تاریخ میں کوئی ایک مقام جہاں ابن مرجانہ کو معزول کیا ہو، اس کے خلاف کوئی قانونی چارہ سازی کی ہو. کہیں نہیں کیا معزول. ابن مرجانہ کو حکومت پہ قائم رکھنا بتلا رہا ہے کہ یزید طرفدار ہے اس فیصلے. درود پڑھے محمد وال. یا بھائی محترم، میں بس کیا گفتگو کروں، کہاں کیا بیان کروں اور کیا روکوں معرفت حسین کے بعد میں. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، اور گھڑی بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کیا سمجھا گئے خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ہے نا، شاذ حسین. میں آپ کو یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ کئی علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ یہ ربائی انہوں نے کہی نہیں ہے، ان سے کہلوائی گئی ہے. آپ نے محسوس ہی نہیں کیا میں نے کیا کہا. میں نے کہا ربائی انہوں نے کہی نہیں ہے، ان سے کہلوائی گئی ہے. بڑی معرفت ہے اس میں. شاذ حسین، بادشاہ حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہست. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. بس یہ سنیے اور میں ادھر سے آگے بڑھوں. عجیب کمال بات ہے. انشاءاللہ میں کل اس میں ایک اور رخ اپنی تقریر میں اور صفحہ کروں گا اس ربائی کے بارے سے، مگر آج ایک بات تو سنتے جائیے. جب یہ ربائی آ گئی ہے زبان تک، ربائی ہوتی ہے 4 مصروں پر، ٹھیک ہے، 4 مصرے ہیں اس ربائی کے اندر. کمال بات یہ ہے کہ 4 میں سے 3 میں حسین ہے. جملہ ضائع ہو گیا میرا، خدا کی وجہ میرا جملہ ہی ضائع ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں 4 مصروں میں سے 3 مصروں میں حسین ہے، ایک مصرے میں حسین نہیں ہے. پھر پڑھیے، شاذ حسین، بادشاہ حسین، حسین ہے. دیست حسین، دی پناست حسین، حسین ہے. حقا کے بنا لا الہست حسین، حسین ہے. ایک مصرع ہے اس میں حسین نہیں ہے. کیا ہے؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید، حسین نہیں ہے. تو خدا نہ خواستہ کیا خواجہ 4تھے مصرے میں حسین نہیں ڈال سکتے تھے؟ شاعری کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے نا، شاعری کا حسن بڑھ جاتا تو جواب آئے گا خواجہ کا، جواب آئے گا خواجہ کا
کہ میری اہلیت پہ شک نہ کرنا، میں چوتھے مصرے میں بھی حسین استعمال کر سکتا تھا، مگر یہ شایان شان نہیں تھا حسین کے کہ جہاں یزید کا نام آئے وہاں حسین کا. بائزان محترم، میں بیان سمیٹ چکا آج کی تقریر کا. معرفت حسین حاصل کرنی ہے، جاؤ جا کے پوچھو ابو الفضل عباس سے. میں ابھی تک مصائب کی وادیوں میں نہیں آیا، اور یہی وہ منت ہے جس پہ آج گفتگو کرنی ہے. میرا دل تھا کہ ان 5 تقریروں میں سے کسی ایک تقریر میں میں بتاؤں کہ عباس سے پوچھو حسین کی معرفت کیا. عباس نے تعارف کرایا ہے حسین کا، حوالے کا میں ذمہ دار. آپ صرف سنیں، حوالے کا میں ذمہ دار. کل بھی آؤں گا انشاءاللہ، جسے چاہیے ہو میں حوالہ فراہم کر دوں گا. یوم ترفیہ 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری، جب حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، احرام کھولے، تو اس وقت خطیب کعبہ کعبے کی چھت پہ چڑھا. غازی عباس کعبے کی چھت پہ چڑھے اور چڑھنے کے بعد وہ خطبہ دیا ہے نا، کہ جس خطبے میں معرفت کرائی ہے حسین کی. یہیں سے مسائل کی وادیوں میں جاؤں گا انشاءاللہ. اسی خطبے میں، اور عباس سے بہتر کون ہے جو حسین کا تعارف کرائے، مجھے بتائیں. میں بس الفاظ پیش کر رہا ہوں، آپ سنتے رہیے گا اور یہ سوچ کے سنیے گا کہ غازی کا خطبہ ہے، غازی تعارف کرا رہا ہے اپنے آقا و سردار کا. ایک مرتبہ خطیب کعبہ کعبے کی چھت پہ چڑھا اور کہنے لگے لائق حمد ہے وہ ذات، توجہ، لائق حمد ہے وہ ذات جس نے اس کعبے کو اس حسین کے والد کی ولادت سے مشرف کیا. واقعتاً اب یہ سر پہ ٹوپی بھی بار لگ رہی ہے کیونکہ غازی کا ذکر ہے، مگر میں ابھی تک مصائب کی وادیوں میں نہیں ہوں. غازی نے کہا لائق حمد ہے وہ ذات جس نے اس کعبے کو اس حسین کے والد کی ولادت سے مشرف کیا. کل تک جو کعبہ تھا آج قبلہ بنا. ٹھیک ہے، تم گناہگاروں کی یہ مجال کہ تم نیکوکاروں کے امام کو مراسم حج سے روک رہے ہو، تم حسین کے لیے حج کا راستہ روک رہے ہو. اس روئے زمین میں اس وقت کون ہے جو حسین سے زیادہ کعبے کا حقدار ہو؟ غازی کے جملے، خدا کی قسم میرے جملے سن کے مت سنیے گا، غازی کے جملے کہتے کون ہے جو حقدار ہو کعبے کا؟ کہتے اگر میرے خدا کی مشیت اور میرے خدا کی حکمتیں درمیان میں حائل نہ ہوتی تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی زیارت کو آتے، کعبہ اڑ کے حسین کی زیارت. لوگ، غازی کے جملے کہتے ہیں لوگ بڑھ کے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود بڑھ بڑھ کے حسین کے ہاتھوں کو چومتا ہے. کہنے لگے اگر میرے آقا کے ارادے خدا کی مشیت کے پابند نہ ہوتے تو میں تم پہ ابھی ایسے جھپٹ پڑتا جیسے غضبناک باز چڑیوں پہ جھپٹ پڑتا ہے، اور تم اسے موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن سے موت سے کھلتا چلا آ رہا ہے. غازی کے جملے، خدا کی قسم کہتے ہیں وائے ہو تم پر، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کون ہے جو بدمست مغنی ہے، کون ہے جو صاحب حوض کوثر ہے؟ تم نہیں دیکھتے کہ کس کے ہاں لیو و لاب کا پڑاؤ ہے، کس کے ہاں قرآن و وحی کا نزول ہے؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کس کے ہاں نجاست کا ڈیرا ہے، کس کے ہاں طہارت کا قیام ہے؟ اور اس کے بعد غازی نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تم اسی زوم میں ہو، اسی غلط فہمی میں ہو جس غلط فہمی میں قریش تھے. یہ قریش سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے، تمہیں لگتا ہے کہ تم رسول کے بیٹے کو قتل کر دو گے، مگر یاد رکھو جب تک میرا بابا علی مرتضی زندہ تھا کسی کی مجال نہیں اللہ کے رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکے، اور جب تک علی کا بیٹا عباس موجود ہے کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے
غازی نے کرایا ہے تعارف حسین کا، جسے اس انداز کی معرفت ہو اسی کو زیب دیتا ہے کہ لب دم وقت آخر بھی زبان پہ بھائی نہیں آقا ہے. اپنی غرض خلقت پتا ہے عباس کو، عباس جانتے ہیں غرض خلقت کیا ہے عباس ہے نا. میں واقعی عجیب تذبذب کا شکار ہوں کہ کیا روایت پڑھوں کیا روایت چھوڑوں. دیکھیں میں یہ روایتیں بار بار پڑھ رہا ہوں ان 5 دن میں کہ ولید نے بلایا، طلب کیا امام حسین کو، بیعت کا تقاضا. جب بیعت کا تقاضا ہوا رات کی تاریکی میں امام جانے کا ارادہ کرتے ہیں کہ والی مدینہ نے بلایا ہے. ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم نے کہا مولا رات کا یہ پہر ہے، ہم آپ کی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، ہم ساتھ جائیں گے. حسین نے کہا مجھے اکیلے بلایا ہے، آداب کا تقاضا یہ ہے کہ میں اکیلے جاؤں. جوانان بنی ہاشم کا اصرار. حسین کہتے ہیں اچھا اگر تم لوگوں کی عزت ہے تو ایک کام کرو کہ تم دارالامارہ کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر میری آواز بلند ہو تو اندر داخل ہو جانا. میں مقتل بتا رہا ہوں، میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. حسین گئے، سوال بیعت ہوا، حسین کا انکار، مجھ جیسا اس جیسے کی اطاعت نہیں کر سکتا. مروان بیٹھا تھا، مروان نے ولید کو کہا کہ دیکھو اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، حسین کو قتل کر دو. حسین کو جلال آیا اور حسین نے کہا نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تیری مجال تو حسین کو قتل کرے. حسین کی آواز بلند ہوئی نا، حسین کی جیسے ہی آواز بلند ہوئی جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے. دیکھو ارباب تاریخ یہ کہہ کے خاموش ہو گئے کہ جوانان بنی ہاشم اندر داخل ہوئے، مگر ارباب ذکر کہتے ہیں جو پہلا شخص داخل ہوا ہے اس کا نام ہے ابو الفضل. میں ایک روایت پڑھوں گا صرف، اپنے نصیب کے حساب سے بی بی ام البنین سے آنسوؤں کی بھیک مانگنا. بشیر ابن جزلم کہتا ہے میں نہیں بھولتا وہ منظر جب لوٹا ہوا قافلہ واپس مدینے آیا، میں منادی دیتا ہوا ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوا قد قتل الحسین بکربلا، قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. بشیر کہتا ہے میں نہیں بھولتا ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک طویل القامت بیوی برآمد ہوئی اور کہتی ہے کیا کہتا ہے، کون شہید کر دیے گئے؟ کہا حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. اس بیوی نے کہا کہ کوئی بچا ہے؟ کہاں بی بی اہل حرم کا قافلہ آیا ہے. وہ بی بی کہتی ہے مجھے ذرا وہاں لے چلیں. ٹھیک ہے، بشیر آگے آگے ہے، وہ بی بی پیچھے پیچھے ہے. ایک مقام پہ جا کے بشیر رک گیا، کہا بی بی آگے اہل حرم کا پردہ ہے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو عزاداروں، کہا آگے اہل حرم کا پردہ ہے. بی بی میں خود سفر اختیار نہیں کر سکتا، اب آپ خود سفر اختیار کیجئے. اس بی بی نے چلنا شروع کیا، رستے میں دیکھا ایک ضعیف بیٹھا ہے. دیکھو غازی کی قسم جسے پروردگار عالم نے ہاتھ دیے ہیں کم سے کم وہ تو ماتم کرے. ہاں رستے میں دیکھا ایک ضعیف بیٹھا ہے. اس بی بی نے کہا اے شیخ میں گزرنا چاہتی ہوں، مجھے جگہ دے. اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس سے اٹھا نہیں گیا. ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں علی کی بیوہ ہوں، مجھے گزرنے کی جگہ دے. ایک مرتبہ پھر اس ضعیف نے اٹھنے کی کوشش کی، اس سے اٹھا نہیں گیا. ایک مرتبہ اس بیوی کو جلال آیا اور کہا تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں عباس کی ماں ہوں. عباس کا نام سننا تھا. ایک ہاتھ سر پہ رکھا، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ یا جدہ ہو. ارے دادی میرا سلام. ام البنین تڑپ گئی، کہا کون؟ کا ماں تیرا سید سچ. کہا ماں میں تیرا سید سجاد. کہتی ہیں سید سجاد، اس جوانی میں بالوں میں سفیدی. دیکھو جملہ سنو گے سید سجاد کا. سید سجاد کہتے ہیں اماں تیرے عباس نے کربلا میں وفا کی انتہا کر دی.
اب جو جملہ کہا ہے وہ ام البنین کے علاوہ کوئی اور کہہ نہیں سکتا. جیسے کہا نا سید سجاد نے اماں تیرے عباس نے کمال کر دیا کربلا کے میدان میں, ایک مرتبہ ام البنین کہتی ہے مجھے یہ نہ پتا حسین پہ کیا گزری, مجھے نہ پتا عباس پہ کیا گزری, مجھے پتا میرے حسین کی مصیبت. ایک مرتبہ پھر کہا سید سجاد نے کہ اماں تیرے عباس نے وفا کی انتہا کر دی کربلا میں. کہ پھر عباس کے قصیدے پڑھا ہے, مجھے حسین کی غربت کا بتلا دے, مجھے حسین کی مظلومیت کا بتا دے. ایک مرتبہ رونے لگے سید سجاد کہ اماں حسین کی مظلومیت کیا پوچھتی ہو, بس اتنا سن لو زینب نے رکاب تھامی تھی, زینب نے رکاب تھامی تھی, حسین کو سوار کرایا تھا. عزیزو جملہ سننا تھا نا. ایک مرتبہ چہرہ سرخ ہوا ام البنین کا, نجف کی طرف رخ کیا کہ شاہ نجف اس عباس پہ ناز تھا. ارے کیا سنتی ہو, زینب نے رکاب تھامی, زینب نے رکاب تھامی ہے. یہ جملے ادا ہوئے, وہاں چوب خیمہ بلند ہوئی, زینب کی صدائی اماں عباس کو کچھ, اماں عباس کو کچھ نہ کہنا. اماں عباس موجود نہیں تھا, اماں عباس موجود نہیں تھا. عباس موجود ہوتا ہماری چادریں نہ چنتی, اماں عباس موجود ہوتا سکینہ کے تماچے نہ لگتے. ہم آخر جملے عزیزوں بڑے اطمینان سے سننا. ایک مرتبہ زینب نے کہا اماں اماں آخری وقت حسین تیرے عباس سے راضی تھا, جاتے جاتے بھی حسین تیرے عباس سے راضی تھا. ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بی بی آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے رستے میں لعینوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے سنا ہے. میں نے رستے میں یہ لعین ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور کہتے جاتے تھے. شمر بتا رہا تھا کہ جب میں حسین کی پشت پہ سوار ہوا, اب جسے ماتم آتا ہے کم سے کم وہ تو ماتم کرے. شمر کہتا ہے جب میں حسین کی پشت پہ سوار ہوا میں نے حسین کو پہلی ضرب لگائی. حسین نے کہا السلام علیکہ یا رسول. شمر کہتا ہے میں نے دوسری ضرب لگائی, حسین نے بابا کو سلام کیا. میں نے تیسری ضرب لگائی, حسین نے اماں کو سلام کیا. شمر کہتا ہے میں ضرب لگاتا جا رہا تھا, حسین ایک ایک کر کے سب کو یاد کرتے جا رہے تھے. شمر کہتا ہے میں نے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک مرتبہ دیکھا حسین کے لبوں میں جنبش ہے, میں نے اپنے ناپاک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالے, حسین کے سر کو اٹھایا, چاہا کہ سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں. ایک ہی صدا تھی, واپس آ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك یا ارحم الراحمین. یا